ولید بن مغیرہ کے لیے آپ کو متعدد مقامات پہ کردار ملے. سورہ مدثر میں بھی اسی کا کردار ہے, سورہ نون میں بھی اسی کا کردار ہے, اور یہاں پر بھی عام طور پر لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی کردار نگاری ہو رہی ہے. یہ وہ شخص ہے جو اسلام کو پہچان چکا. سورہ مدثر میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ مان گیا تھا تقریباً کہ یہ نہیں, تم کہتے ہو کہ یہ شاعری نہیں ہے, قطعاً میں نے بہت شاعروں کا کلام سنا ہے, یہ محمد جو پیش کر رہے ہیں شاعری نہیں. اچھا تم کہتے ہو یہ کہانت ہے, میں ہرگز نہیں کہہ سکتا یہ کہانت ہے. میرے بہت سے کاہنوں کے ساتھ میرے مراسم میں دوستیاں ہیں, میں ان کے کلام کو پہچانتا ہوں, پرکھتا ہوں, یہ کہانت نہیں ہے. اب لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ گیا یہ تو آپ سے ولید بن مغیرہ, اس پر تو جادو چل گیا محمد کا. انہوں نے جو شور مچایا تو فوراً پھر اس نے وہ جو پانسا پلٹا ہے اس کے بعد پیترا بدلا اس نے, یہ سحر یوسف ان ھذا الا قول البشر. نہیں ٹھیک ہے, یہ سحر ہے, جادو ہے جو چلا آ رہا ہے اور قول بشر ہے, میں نہیں مانتا کہ اللہ کا کلام ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں. محروم رہ گئے. قریب آ کر کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. ان تمام وادیوں کو طے کر آیا, پہنچ گیا, لیکن یہ کہ پھر وہ چودراہٹ کی جو بیڑی تھی وہ پاؤں میں ایسی پڑی ہوئی تھی کہ اس نے کھینچ کر دوبارہ جہنم میں اوندھا پہنچا دیا. اب دیکھیے وہاں جو کردار آیا ہے سورہ مدثر میں, ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر. اب یہ ہے گویا کہ اس آیت کی شرح, ان القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. وہاں یہ ایک آیت میں سمو دیا گیا, یہاں پورا نقشہ اس کا کھینچ دیا گیا کہ اس نے غور کیا, تھیوری چڑھائی, سوچا. اور اس میں بھی ابھی وہ نہیں ہے جو کہ یعنی آپ کو تفسیری جو روایات ہیں ان میں ملتا ہے کہ جب کہا کہ لوگوں نے کہا کہ کیا کہنا چاہیے, محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے, شاعری کہنی چاہیے. نہیں شاعری نہیں بھائی, کیا بات کر رہے ہیں, میں شاعروں کے کلام کو خوب پرکھ سکتا ہوں, میں ناقد ہوں, تنقید کا فن مجھے آتا ہے, یہ شاعری نہیں. اچھا تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ کاہنوں کا کلام ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں, آخر کاہنوں سے ہم واقف ہیں, ان کی جو تک بندی ہوتی ہے اس کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں, یہ کاہنوں والا کلام. اب یہاں قریب آ گیا تھا جب لوگوں نے شور مچایا تو اب اس نے وہ جو پیترا بدلنا تھا اس کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا, جیسے کہ انسان غور کر رہا, ہاں بھائی سوچنا پڑے گا. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر. بات کہی تو کیا کہی, ہاں جادو ہے, یہ جادو بھرے کلمات ہیں. ان ھذا الا قول البشر, یہ انسان ہی کا کلام ہے, یہ کوئی خدائی کلام نہیں. یہ ہے وَآتَى قَلِيلًا وَأَقْدَى, کچھ آیا تھا, قریب آیا تھا, بات مان رہا تھا, گرانٹنگ دی ٹروتھس, تسلیم کر رہا تھا حقائق کو, لیکن پھر ایک دم رک گیا, جیسے کہ چٹان آ جائے اور اب آگے آپ کا پھاوڑا رک جائے کہ اس کو توڑ نہ سکے. عندہ علم الغیب فہو یرا, یہ ہے اس کی اس خواہش کی. ثم یطمع ان نزید, یا جیسے کہ سورہ مریم میں آیا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, مجھے لازماً ملے گا, مجھے یہاں سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا. سورہ کہف میں بھی آیا ہے, وہ جو دو افراد کا مکالمہ دیا گیا ہے کہ مجھے یہاں سے بہتر ملے گا وہاں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اول تو مجھے یہ گمان ہی نہیں ہے کہ کوئی قیامت ہوگی, کوئی جنت دوزخ ہے, سب ڈھکوسلے ہیں, لیکن بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو لازماً مجھے یہاں سے بھی بہتر ملے گا. یہ اس پر ہے اصل میں تبصرہ.